ایک روٹی زیادہ کھا لی تو کیا میکے سے فصلیں لے کر آئی ہو؟ ساس کی آواز پورے محلے میں گونجی اور میں نے وہ آدھی روٹی جو اپنی پلیٹ میں رکھی تھی وہ واپس ہانڈی میں رکھ دی۔ اس وقت مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ یہی آدھی روٹی ایک دن مجھے پورے شہر کی سب سے بڑی کہانی بنا دے گی، اور یہی وہ عورت جو آج مجھے طعنہ دے رہی تھی ایک دن میرے ہی برتن سے کھانا مانگے گی۔ لیکن ابھی تو صرف خاموشی تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھے سب لوگ چپ ہو گئے، کسی نے میری طرف دیکھا تک نہیں، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ میں نے اس دن کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا، اب بس اس گھر میں کھانے کا حساب رکھنے والوں کو ایک دن ایسا حساب دکھاؤں گی کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ میرا نام سمرہ ہے، شادی کو 3 سال ہوئے تھے، اور اس گھر میں کھانا ہمیشہ ایک ترازو پر تولا جاتا تھا۔ ساس صاحبہ کا اصول تھا کہ بہو کے لیے 2 روٹیاں کافی ہیں، چاہے وہ صبح سے کچن میں کھڑی ہو کر سب کا کھانا بنا رہی ہو۔ گھر کے باقی افراد کے لیے کوئی حد نہیں، مگر میرے لیے ہر نوالہ گنا جاتا۔ نندیں الگ کمرے میں بیٹھ کر جتنا چاہے کھاتی، اور اگر میں کچن میں کھڑی ہو کر ایک روٹی بھی زیادہ اٹھا لیتی تو یہ کوئی جرم ہو جاتا۔ اس دن میں نے صرف اتنی غلطی کی کہ بھوک کی شدت میں ایک روٹی زیادہ اٹھا لی، اور بدلے میں ایسا طعنہ ملا جو کانوں میں پگھلا سیسا بن کر اترا۔ شوہر عارف نے بھی کچھ نہیں کہا، بس سر جھکائے کھانا کھاتا رہا، جیسے یہ اس کے لیے بھی معمول کی بات ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا شاید کوئی ہمدردی مل جائے، مگر وہاں صرف خاموشی تھی، وہی خاموشی جو مجھے ہر بار سب سے زیادہ تکلیف دیتی۔ رات کو میں نے اپنی امی کو فون نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سن کر پریشان ہوں گی اور کچھ بدلے گا نہیں۔ اس کے بجائے میں نے اپنی بہن سے بات کی، جو شہر کے ایک بڑے NGO میں کام کرتی۔ میں نے صرف اسے اتنا بتایا کہ مجھے کچن میں کوئی کام چاہیے، کچھ ایسا جہاں میں اپنی صلاحیت دکھا سکوں، جہاں کوئی مجھے میرے نوالوں کا حساب نہ مانگے۔ اس نے مجھے اگلے دن ایک مقامی خیراتی دسترخوان کے منتظم سے ملوایا، جو محلے کے غریب بچوں کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرواتے تھے، مگر ان کے پاس ایک اچھے باورچی کی کمی تھی۔ میں نے وہاں پہنچ کر جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا، کیا یہاں کوئی مجھ سے پوچھے گا میں نے کتنا کھانا بنایا اور کتنا چکھا؟ منتظم صاحب مسکرائے اور بولے، بہن یہاں صرف ہاتھ چاہیے، حساب نہیں۔ میں نے چپکے سے اس کام کے لیے حامی بھر لی۔ صبح سسرال کا کام نپٹا کر 2 گھنٹے کے لیے وہاں جانے لگی۔ شروع میں یہ صرف چند بچوں کے لیے کھانا بنانے کا کام تھا، مگر میرے ہاتھ کا ذائقہ ایسا مشہور ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگ خود چل کر آنے لگے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہی ہوں، گھر میں بس اتنا کہا کہ سہیلی کی طرف جاتی ہوں۔ ساس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں کہاں جاتی، بس اتنا خیال تھا کہ گھر کا کام وقت پر ہو۔ ایک دن نند نے طنزاً پوچھا کہ بھابھی آج کل بہت باہر رہنے لگی ہے۔ میں نے صرف مسکرا کر ٹال دیا، دل میں سوچا کہ وقت آنے دو، سب خود جان جائیں گے۔ 6 ماہ بعد ایک مقامی صحافی اس دسترخوان کی رپورٹنگ کے لیے آیا، اور جب اس نے پوچھا کہ اتنے کم وسائل میں اتنا اچھا کھانا کون بناتا ہے، تو انتظامیہ نے میرا نام لیا۔ صحافی نے میرے ایک مختصر ویڈیو بنائی جس میں میں نے صرف اتنا کہا کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بنتا، بلکہ عزت دینے کے لیے بھی بنتا ہے، کیونکہ مجھے خود اپنے گھر میں ایک روٹی کے لیے طعنہ سننا پڑتا تھا۔ یہ جملہ میں نے جذبات میں کہہ دیا، بغیر سوچے کہ یہ ویڈیو کہاں تک جائے گی۔ کیمرہ بند ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جسے واپس نہیں لیا جا سکتا، مگر عجیب بات تھی کہ دل میں کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ ویڈیو شہر بھر میں گردش کرنے لگی، لوگ کمنٹس میں مجھے سراہ رہے تھے۔ کئی رفاہی تنظیموں نے رابطہ کیا، اور ایک بڑے کاروباری نے پیشکش کی کہ وہ میرے نام پر ایک باقاعدہ کچن بنوانا چاہتے ہیں، جہاں سے روزانہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو۔ میں نے حیرانی سے یہ سب دیکھا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ گھر والوں کو یہ سب پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ وہ خوف زیادہ دیر تک نہیں رہا، کیونکہ اسی دن دوپہر ساس نے موبائل پر وہ ویڈیو دیکھ لی جو کسی رشتہ دار نے انہیں بھیجی تھی۔ گھر میں فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی۔ رشتہ دار مبارکباد دینے کے بہانے دراصل طعنہ دینے کے لیے فون کر رہے تھے کہ بہو نے تو گھر کی عزت سرے عام رکھ دی۔ گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ ساس چیخی، تم نے ہمیں بدنام کر دیا، پورے محلے میں ہماری بے عزتی کروا دی۔ ہم کیا اتنے کنجوس ہیں جو تم نے سب کو بتا دیا؟
میں نے پہلی بار جواب دیا۔ بے عزتی تو اس دن ہوئی تھی جب مجھے سب کے سامنے ایک روٹی پر طعنہ دیا گیا۔ آج تو صرف سچ سامنے آیا ہے۔ عارف اس بار خاموش نہیں رہا۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے میری بات کی تائید کی اور کہا، امی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ثمرت نے تو ہمارا نام روشن کیا ہے۔ اس کی ایک بات نے میرے اندر مہینوں کی خاموشی کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے سے بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ سن کر ساس مزید غصے میں آ گئی اور کہا، مجھے میرے ہی گھر میں میرے بیٹے کے سامنے جواب دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کچن میں رہو، یہاں مت آنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا سامان سمیٹا اور اس رات میکے چلی گئی، مگر اس بار روتے ہوئے نہیں بلکہ ایک نئے مقصد کے ساتھ۔ امی نے دروازے پر گلے لگاتے ہوئے صرف اتنا پوچھا، بیٹی ٹھیک تو ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی اب میں پہلی بار خود کو ٹھیک محسوس کر رہی ہوں۔ اگلے 2 ہفتوں میں وہ کاروباری تجویز حقیقت بن گئی۔ شہر کے وسط میں ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا کچن کھلا جس پر بورڈ لگا تھا، سمرا کا دسترخوان، جہاں سے روزانہ سینکڑوں غریب اور مسافر لوگوں کو مفت کھانا ملتا۔ افتتاح کے دن جب میں نے پہلی بار اس بورڈ پر اپنا نام لکھا دیکھا تو وہ آدھی روٹی یاد آ گئی جو میں نے اسی ہاتھ سے واپس ہانڈی میں رکھی تھی۔ عجیب اتفاق تھا کہ جس نوالے پر مجھے شرمندہ کیا گیا، آج اسی نوالے کی بدولت میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ مہینے بھر میں شہر کے ہر چینل نے میری کہانی نشر کی۔ مجھے مقامی انتظامیہ کی طرف سے ایک اعزاز بھی ملا۔ اسی دوران ایک صبح میں نے دیکھا کہ میری ساس دسترخوان کی قطار میں کھڑی ہیں، ہاتھ میں خالی برتن لیے، سر پر دوپٹہ اس طرح کھینچا ہوا کہ چہرہ کم ہی نظر آئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ یہاں؟ تو انہوں نے شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، سرسر صاحب کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، گھر میں کچھ نہیں پکا، سنا تھا یہاں سب کو کھانا ملتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ سارے طعنے، وہ ترازو پر تولی ہوئی روٹیاں، سب کچھ ایک ساتھ ذہن میں گھوم گیا۔ پھر خاموشی سے ان کے برتن میں کھانا ڈالا اور کہا، امی جی یہاں کسی کا حساب نہیں رکھا جاتا، کھائیں اور برکت کی دعا دیں۔ ساس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکائے واپس چلی گئی۔ اس رات عارف میرے پاس آیا اور کہا، امی نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، مگر شرم سے کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے کہا، معافی کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ روٹی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ تو بس بانٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات نے شاید ساس کے دل میں کچھ بدل دیا، کیونکہ اگلے ہفتے وہ دسترخوان پر آئی، مگر اس بار کھانا لینے نہیں بلکہ روٹیاں پکانے، میرا ہاتھ بٹانے۔ پہلے دن وہ چپ چاپ آٹا گوندتی رہی، نہ کوئی طعنہ نہ کوئی حساب، صرف خاموش ہاتھ جو شاید معافی مانگنے کا اپنا ہی طریقہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ساس ہفتے میں 2-3 بار ضرور آنے لگی، کبھی سبزی کاٹنے، کبھی روٹیاں سینکنے، اور آہستہ آہستہ محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہی عورت جو کبھی بہو کے نوالے گنتی تھی، اب خود اپنی بہو کے قائم کردہ دسترخوان پر مزدوری کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے طنز کیا، کچھ نے تعریف، مگر ساس نے پہلی بار کسی کی بات کا جواب دینا چھوڑ دیا، بس چپ چاپ کام کرتی رہی۔ ایک دن ایک پرانی پڑوسن نے طعنہ زنی کے انداز میں پوچھا کہ بی بی اب بہو کے یہاں نوکری کر رہی ہے؟ ساس نے صرف اتنا کہا، نوکری نہیں، معافی مانگ رہی ہوں، اور معافی کبھی زبان سے نہیں، ہاتھوں سے مانگی جاتی ہے۔ یہ بات جب مجھ تک پہنچی تو پہلی بار میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ نندے بھی اب بدل چکی تھی، جو کبھی طنزیہ انداز میں باتیں کرتی تھی کہ بھابھی بہت باہر رہنے لگی ہیں، وہی اب چھٹی کے دن بچوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر آ جاتی اور کھانا بانٹنے میں ہاتھ بٹاتی۔ سسر صاحب بھی ایک دن مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹی جو عزت تم نے اپنی محنت سے کمائی ہے وہ کسی رشتے کی محتاج نہیں، ہم سب کو معاف کر دو۔ میں نے ہنس کر کہا، ابا جی معافی تو کب کی دے چکی، بس اب حساب نہیں رکھتی۔ میں نے انہیں کبھی گھر واپس آنے کے لیے نہیں کہا، اور نہ ہی وہ رشتہ ویسا رہا جیسے پہلے تھا، مگر ایک نئی چیز جنم لے چکی تھی، احترام، جو طعنوں سے نہیں بلکہ عمل سے کمایا گیا۔ آج جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا کام شروع کرنے کی ہمت کہاں سے آئی، تو میں صرف مسکرا کر کہتی ہوں، ایک روٹی کے طعنے نے سکھایا کہ جسے تم کم دیتے ہو وہی کسی دن ہزاروں کو دینے کی طاقت بن جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ کو
کسی نے اتنی چھوٹی سی بات پر شرمندہ کیا ہوتا تو آپ اسے کیسے جواب دیتے؟ خاموشی سے سہ لیتی یا میری طرح کوئی بڑا راستہ چن لیتی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزیدار، سچی اور طاقتور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔